گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ بے خار وہ گلزار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے عطار ہے عطار ہے عطار ہے عطار ہے عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے عطار ہے۔ بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے عطار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العظيم۔ میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر آتا، کبھی لوٹ کر آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینے جاتا، میں مدینے تو گیا تھا، بڑا شرف تھا، لیکن میں مدینے تو گیا تھا، بڑا شرف تھا، لیکن وہی تم جو ٹوٹ جاتا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمدللہ آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 5ویں شب ہے۔ عشر رحمت اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا ہمیں عشر مغفرت سے ملانے کے لیے بڑھا چلا جا رہا ہے اور تقریباً آدھا عشر رحمت پورا ہونے کو آیا ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار اسلام بھائی معتکف 30 دن کا اعتکاف کیا ہوا ہے اور پاکستان میں کم و بیش 59 مقامات پر اجتماعی طور پر 30 دن یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف جاری ہے۔ معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، قبل اس کے باقاعدہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو اور یہ حسب حال مزید اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے ثواب بڑھانے کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے، داڑھی کے بال، سر کے بال، زلفیں وغیرہ سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیاں نچانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اس کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر اس میں بھی ثواب تو ملے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ، یہ آیت بھی لکھی ہے، تو یہ منافقین ایسا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد اتاری، علاقہ چنیسر گوٹ، گلشن اتار، باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم فیکٹری وغیرہ میں یا آفیسز وغیرہ میں جب کام کرتے ہیں تو عورتیں بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں ان سے بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے، ان کی طرف نگاہ بھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ مردوں اور غیر مردوں غیر عورتوں کا اختلاط تو منع ہے، اسی وجہ سے وہ کو ایجوکیشن جو ہے کہ طلبہ اور طالبات
بالغات اور بالغ یہ ساتھ پڑھتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، اس کو بھی ہمارے علماء ناجائز بولتے ہیں، یہ ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو فیکٹری میں بھی اگر عورتیں اور مرد آپ بتا بھی یہ رہے ہیں کہ احساسات کرتے ہیں کہ دیکھنا بھی پڑتا ہے اور باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، تو اندر شدہ اپنے ضمیر سے پوچھے، دل سے پوچھے۔ تو یہ اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے کوئی اور نوکری کرے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، آمنا سامنا نہیں ہو رہا، بات چیت کی نوبت نہیں آ رہی اور بچت ہے تو پھر حرج نہیں ہے، کوئی ایسی عمارت ہے ٹھیک ہے، مگر یہ کہ جب ساتھی ایک مل کر رہے ہیں تو وہ ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو اسپارکنگ تو ہوگی نا، بے بلب تو روشن ہوگا، نہ بھی ہو تب بھی اجازت نہیں ہے اس کی۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت میں کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اگر بات کی کوئی نوبت یوں آتی ہے کہ وہ کپڑے مکمل ہیں اس کے جس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، تو کام کرتی ہے نا ان کا کپڑے، اگر یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے مکمل ہیں اور یہ بھی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے، اس صورت میں بات چیت میں حرج نہیں ہوگی ضرورتاً، جیسے کہ وہ عورت دکانوں پر جاتی ہے، خریداری کرتی ہے، اور تاجر جو ہے وہ اگر نگاہ نیچی کر کے اور اس سے مطلب بلا یعنی کہ بے تکلفی نہیں کرتا، عورت بھی لوچدار اور نرم آواز میں گفتگو نہیں کرتی، یہ صورت ہے تو وہ کاروبار میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی اگر عورت لوچدار گفتگو نہیں کر رہی تو عورت کرے گی لوچدار گفتگو تو یہ گناہ گار ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے اور تنہائی بھی نہیں ہے، وہاں جب کام کرتے ہیں اور اگر بات کر لی گئی انہی قیودات کے ساتھ کہ لباس بھی پورا ہے اس کا، تو اب شرعاً ممانت اتنی حد تک نہیں رہے گی، اجازت ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی اسی طرح کے مدنی پھول لکھے ہوئے، تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے باپا جان محمد احتشام اختاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ باپا جان میرا سوال یہ ہے، مدنی چینل پہ نیچے یہ سلائیڈ چلتی ہے کہ اگر ممکن ہوا تو آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا، اگر شامل نہ ہو سکا تو دل برداشتہ نہ ہو، اچھی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ پیارے باپا جان اس میں یہ ارشاد فرمائیں کہ اس سے سوال ریکارڈ کروانے میں اچھی نیتیں کیا کی جائیں جس سے کہ ہمارا سوال نہ چلے، ہمیں ثواب ملے، اس کی اچھی نیتیں ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حصول علم دین کے لیے سوال کر رہا ہوں اور قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتا ہوں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ ابھی آیت چلو یاد نہ بھی رہے تو چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اس سے مراد علماء ہے جاننے والوں سے، تو میں اس لیے سے کہ میں حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں، سوال پوچھا نہیں جاتا، سوال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے میں علم حاصل کروں گا، اپنی کوتاہی ہوگی تو دور کروں گا، توبہ کر لوں گا اگر وہ میں جو کر رہا ہوں گناہ ہوا تو اس طرح علم دین۔ اور اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں کسی سے گلا شکوہ نہیں کروں گا، ان کی برائیاں نہیں کروں گا، بلکہ صبر کروں گا۔ البتہ میں مدنی چینل والوں کو بار بار تاکید کرتا رہتا ہوں، اور مدنی چینل پر ہی میں تو تاکیدیں کرتا ہوں، الگ سے تو الگ اپنی آور، کہ کسی کا بھی سوال ضائع نہیں ہونا چاہیے، الا کو اس میں بعض اوقات کہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی، اب مجبوری ہے، بعض اوقات کہ وہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا تو اخلاقیات سے گرا ہوا ہے اور وہ ایسا ہے نہیں کہ جو مدنی چینل پر چلایا جا سکے، تو ہر ایک کا سوال عنوان ہو کر تو نہیں چلایا جا سکے، تو کم از کم یہ کہ جس میں کوئی یعنی کہ ایسی ماننے کو چیز نہ ہو ان سب کا سوال چلایا کرو۔ میں بار بار ان کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں، ورنہ یہ کہ بیچاروں کی دل شکنی ہوگی، بھلے وہ ممکن ہوا نے ہم پٹی ہم چلاتے ہیں لیکن وہ بڑی محبت سے اس نے یا بہت ہی زور لگا کر اس نے SMS کیا یا سوال ریکارڈ کرایا، اس میں بڑی محنت ہوتی ہوگی، انتظار کرنا پڑتا ہوگا، فون لگتا نہیں ہوگا جلدی،
تو اور پھر یہ کہ وہ بیچارہ بڑا تجسس کے ساتھ اور وہ جوش میں آ کر کتنوں کو تو بولتا ہوگا کہ میں نے ریکارڈ کرا ہے، میرا آئے گا آج مدنی مذاکرے میں، سن لینا میری آواز آئے گی۔ اب وہ اپنی آواز سنانے کے لیے انتظار کر رہا ہے، اور پھر لوگ اس پر ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ دیکھا تو پہلے بولتے تھے مدنی چینل والوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، نہیں دیا نا جواب، تو اس کی ناک کٹتی ہوگی۔ ایسے ہی ہے کہ بہت سارے عوامل ہوتے ہوں گے کہ وہ مدنی چینل والوں کو اس طرح برا بول دے گا آپ کا دوست تو گناہ گار ہوگا۔ اب مدنی چینل والوں کی کیا کیا مجبوریاں ہیں یہ ان کو تھوڑی پتا ہے۔ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوال بالکل ناصاف ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، یا اتنا اسپیڈ سے بولتا ہے کہ وہ پلے نہیں پڑتا کہ بول کیا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھاتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا کہنے کے بعد آپ تھوڑا گیپ دے دیں تاکہ وہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ اور میرے جواب دینے کے انداز میں میری یہ نیت شامل ہے، یہ سب جو اب بولوں گا تو پتہ چلے کیا نیت ہے۔ یہ ایک مدنی پھول ہے، آپ سب نوٹ کر لیں کہ جب بھی کسی کا فون آئے نا تو اس انداز میں جواب دینا چاہیے کہ اگلے کو یوں لگے کہ میرے فون سے بڑا خوش ہوا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اگلا بولے میرے فون سے بہت خوش ہوا ہے۔ حالانکہ ڈائریکٹ فون نہیں ہے، لیکن میری عادت رہے اس کے لیے اور آپ لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہو کہ اس طرح، تو یہ دل جوئی کا ایک مدنی پھول ہے۔ اللہ قبول کرنے کی سعادت بخشے اور ہماری عادت پڑے۔ جب بھی کسی سے ملیں، اب میرے لیے تو خیر دشوار ہوتا ہے، ملنے میں رش اتنا ہوتا ہے، ورنہ جب بھی کسی سے کوئی ملاقات کے لیے آئے نا تو چاہے اپنے کو کوفت ہو رہی ہو، بوریت ہو رہی ہو، لیکن اس پر اظہار یہ ہو کہ یہ میرے ملنے سے بہت خوش ہوا ہے، آئیے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس طرح آپ ملیں گے نا تو اس کی دل جوئی ہوگی، جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ خیر، تو اب جو مووی یعنی کہ ان کے بناتے ہیں اسلامی بھائی مدنی چینل کے لیے، تو وہ بھی میں ابھی مووی بھی آئی تھی، سلام کیا اور جواب دینے کا اس نے موقع بیچارے نے دیا نہیں، تو ایسوں کو دوبارہ آپ کہیں کہ دوبارہ سلام کر لو، یا آپ کو ایسا ٹیکنیک ہے تو ایسا گیپ کر دو تاکہ جواب تو دے سکوں میں یار اس کے سلام کا۔ پھر جو سوال یہ ریکارڈ کروائے تو وہ اسپیڈ سے نہ بولے، یعنی کہ جلدی جلدی بولتے نا، یہ نہیں، آہستہ آہستہ وہ بولے۔ جیسے کوئی مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو رک رک کے بولوں، آہستہ سے بولا جائے، رک رک کر، تاکہ اس کے سمجھ میں آئے۔ اس طرح انشاءاللہ سوال ریکارڈ ہوگا، صاف ہوگا، ٹو دا پوائنٹ ہوگا، مختصر ہوگا، مختصر بھی نہیں ہوتا، ایسے لمبے لمبے سوالات آتے ہوں گے کہ یہ بیچارے تنگ آ جاتے ہوں گے۔ مختصر ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، اس کا طریقہ یہ پہلے لکھ لو، کیونکہ پھر وہ سوالات آتے نا آئیں بائیں شائیں ہوتے ٹھک کر کے کٹا ہوا بھی محسوس ہو جاتا ہے، تو آپ جو بولنا چاہتے ہو لکھ لو پہلے، پھر لکھ کر اگر اچھا لکھنا نہیں آتا تو کسی اچھے لکھنے والے سے لکھوا لیں، اس کو چیک کروا لیں، مشورہ کر لیں کہ یار یہ میں فون ریکارڈ کروا رہا ہوں کم سے کم الفاظ میں، پھر آپ وہ رک رک کے آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے اس میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھ کے آپ پڑھ کے وہ ریکارڈ کروا لیں فون پر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال جواب نہ دیا جائے تو پلیز صبر کیا کریں، کسی کو نہ بولا کریں اتنے سوالات آتے ہیں، اتنے آتے ہیں کہ یہ کیا کیا جائے اس کا۔ اب وہ کہ ہمارا پروفیشنل اور کمرشل ادارہ نہیں ہے مدنی چینل کہ میں بھی اگر چاہوں تو گھوڑا دوڑا سکتا ہوں۔ آپ نے کسی مسئلے میں پوچھا کہ فلاں کام سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو میں آپ کے سوال کو بھی نظر ہوں نہیں ٹوٹتا بول کے گزر جاؤں دوسری کال، تو اچھا پھر یہ کہ ادھورے جواب سے بھی بعض اوقات گزارا ہو جاتا ہے، وہ جواب بعض اوقات ہوتا پورا ہے لیکن اس کی سائڈیں ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں، ضمنی، جیسے ہمارے آقا اعلی حضرت کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ سوال کچھ ہوتا ہے اس کے جواب کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت بہت مدنی پھول دیتے ہیں، پورے رسالے ایک ایک سوال پر ان کے لکھے ہوئے اعلی حضرت کے، نیکی کی دعوت اس پہ
کہ یوں ہو تو یہ صورت وہ صورت. تو ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ, اور اپنا چونکہ نیکی کی دعوت ہے, کمرشل ادارہ نہیں ہے, نہ میں کوئی تنخواہ دار ہوں, نہ میرے اوپر کوئی ایسا دباؤ اور پریشر ہے کہ دیکھو اتنے ویورز لینے, اتنے ناظرین لینے, ورنہ ہمارے ناظرین ٹوٹ جائیں گے تو ہمارے اشتہارات کٹ جائیں گے. تو یوں ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ, کوئی کسی کا پریشر نہیں ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے سب کر رہے ہیں, پیسوں کے لیے تو کر ہی نہیں رہے. ہاں, مدنی چینل کا جو عملہ ہے سر, وہ پیٹ ان کا بھی مانگتا ہے, تو وہ تنخواہ پر ہوتا ہے, اور یہ بھی جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن دعوت اسلامی کے جو جیسے ہم لوگ جو ہیں یا شورا والے ہماری سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں, مبلغین سب اللہ کے لیے بیچارے کام کر رہے ہیں, تو ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں. اب اتنے شرابیوں کی توبہ اور یہ وہ, تو کی اور کسی چینل پر یہ ایک سوال کے جواب میں وہ آدھے گھنٹے کا بیان تھوڑی ہو سکتا ہے, سوال ہی نہیں ہے. پھر تو نکال دیں گے مولانا کو کہ بھائی آپ جائیے, ہم کسی اور کو لے آتے ہیں. تو وہاں تو یسر والا ہی چلے گا نا, جو کمرشل ادارہ ہوگا اس میں یسر والا ہی جواب دینے والا چلے گا. سیٹ کو یسر بولے گا, اپنی چلائے گا تو اس کی نہیں چلے گی. میں تو باپا ہوں, سوال پوچھنے والا کا بھی باپا, اور جو مدنی چینل چلاتے میں سب کا باپا ہوں, جگ باپا. مجھے کوئی تنخواہ نہیں دیتا, نہ میں ان سے تنخواہ مانگتا ہوں, نہ مجھے تنخواہ کی حاجت ہے. اللہ کا کرم ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے اپنا, اللہ کی رحمت ہے, کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, اللہ کا کرم ہے. صلو علی الحبیب. اب جیسے کہ آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ نان کمرشل چینل ہے, اور ماشاءاللہ اتنی نیکی کی دعوت اس چینل کے ذریعے عام ہو رہی ہے. ابھی ہمارے سامنے شراب سے توبہ کرنے والوں کے دھڑا دھر SMS الحمدللہ آئے, اور نہ جانے کتنی برکتیں ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے ہمارے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو کم و بیش میرا گمان ہے کہ یہ نان کمرشل ہے, ایڈورٹائز نہیں لیتے. تو انہیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اپنے اس مدنی چینل کو اپنے عطیات دیا کریں, جتنا ہو سکے اپنے عطیات مدنی چینل کو دیں. دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اس محکمے کے مدنی ماحول کی برکتیں ہمارے سامنے ہیں. یہ ماحول جس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا, اللہ کی رحمت سے اسی قدر بے حیائی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے چینل کے ناظرین, ہمارے اسلامی بھائی سب جانتے ہیں کس تیزی کے ساتھ بے حیائی بڑھ رہی ہے, کس تیزی کے ساتھ برائیاں بڑھ رہی ہیں. آپ کی بھی میں امید کرتا ہوں ایک تعداد کا ذہن ہوگا کسی صورت ان برائیوں پر, ان بے حیائیوں پر, ان جو فحاشی عام ہو رہی ہے, لا دینیت عام ہو رہی ہے, کسی طور پر اس کو بند باندھا جائے, کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے. تو آپ سوچتے ہوں گے آپ مدنی چینل کو اس طرح ساتھ دیں, دعوت اسلامی کا اس طرح بھی ساتھ دیں کہ آپ اپنے عطیات, اپنے زکوٰۃ, اپنے فطرے سب دعوت اسلامی کو جمع کروائیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے کام مزید بہتر ہوگا. ابھی مدنی چینل نے اور بہت آگے بڑھنا ہے, ہمیں بہت سے اخراجات اس وقت درپیش ہیں. ہمارے کتنے اسٹوڈیو بننے ہیں, ہمارے کتنے اور کام ہونے ہیں, کروڑ روپے کی تو اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ اخراجات کی ضرورت ہے مدنی چینل کے لیے. آپ کے سامنے ایک چیز چل رہی ہے تو اس کو کتنے اخراجات کی ضرورت ہوگی, اکوپمنٹ کتنے مہنگے ہوتے ہیں, یہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے دل کھول کر اپنے مدنی عطیہ دیجئے. اکاؤنٹس نمبر بار مدنی چینل پر چلائے جاتے ہیں. UK ممالک, یورپ ممالک کے لیے الگ ہیں, افریقی ممالک کے لیے الگ ہیں, ہند کے لیے الگ ہے, بنگلہ دیش کے لیے الگ ہیں, پاکستان کے لیے الگ ہیں, مختلف ممالک کے لیے مختلف اکاؤنٹس ہیں. اسلامی بھائی ہیں, ذمہ داران ہیں, رابطہ کریں, آگے بڑھ کر خود کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ ان سب کو استقامت بخشے. تو یہ تو مدنی چینل پر تو آپ نے یہ بھی پہلے دیکھا ہوگا کہ جب غیر مسلموں کو دعوت دی تو وہ SMS نہیں, وہ کال آئی ان کی کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. ایک نے کچھ اپنے اشکالات بیان کیے تھے کچھ چھوٹے موٹے, تو پھر اس کو بھی ہم نے سمجھایا. تو میرا خیال ہے 2 غیر مسلم ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے, ہاتھوں مذاکرے میں وہ شریک تھے. یہ شاید ابھی 2-3-4 مہینے جشن ولادت کے دن تھے, کسی مدنی جشن ولادت کے دن تھے شاید. مدنی مذاکرے میں ابھی حال ہی ہوا ہے, زیادہ سال بھی نہیں ہوا اس کو, اسی سال کے اندر ہوا ہے.
الحمدللہ. یہ مدنی چینل آپ کے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نان کمرشل ہیں تو یہ پیسے تو مفت تو نہیں چلتا نا. ہم نے کہ چندے کے ذریعے اس کا خرچہ نکالتے ہیں اور ہم لوگ جو بولتے ہیں فی سبیل اللہ بولتے ہیں. الحمدللہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ فی سبیل اللہ ماشاءاللہ دیتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب حمیدی صاحب تو افریقہ سے آئے ہوئے بیچارے سفر کر کے یہاں انگریزی میں یہ مطلب مدنی پھول دیں گے لیکن پھر آپ لوگوں نے ڈرا دیا جب انگلش بولتے تو پہلے نہیں پڑتی تو وہ ابھی یہ تھوڑا مختصر ہو گیا معاملہ. لیکن وہ یورپین ممالک کی تشویش ہے کہ ان کو اردو نہیں سمجھ آتی ہوگی. اب کریں کیا کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے. تو خیر اب یہ کہ بغیر پیسوں کے یہ چلتا نہیں ہے اور اس کے پیسوں کی جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے میں نے پچھلے دنوں مدنی چینل پر ہی سنا تھا کہ روزانہ 8.5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے مدنی چینل کا, ہے نا؟ صحیح ہے جی. آلموسٹ $10,000 ڈیلی تقریباً روز کے $10,000 ہیں. یہ 8.5 لاکھ روپے کم و بیش بنتے ہیں پاکستان کے تقریباً 8.5 لاکھ ڈیلی خرچہ, منتھلی نہیں ڈیلی. تو ابھی اس کے لیے کتنے کروڑ روپے چاہیے اپنے کو, کروڑوں روپے چاہیے خالی مدنی چینل کے لیے. باقی تو بازار کام ہو رہے ہیں وہ پتہ ہی ہے. اتنے بڑے بڑے مراکز اور جدھر دیکھو مراکز بن رہے ہیں مدنی. پھر اپنے جامعات چل رہے ہیں, اتنے طلباء ہزاروں طلباء اپنے پاس پڑھ رہے ہیں. صرف 15 کروڑ کے آس پاس تو بابا جامعۃ المدینہ کا خرچہ ہے ماشاءاللہ. اور دارالمدینہ تو تو ایک مطلب تاریخی واقعہ ہے کہ دنیاوی اور دینی تعلیم مفت کون پڑھائے گا یار. تو کمرشل ادارے اس کے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ دعوت صاحب یہ بھی مفت کر رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ آپ کے چندوں سے ہو رہا ہے, سب مسلمانوں کے چندوں سے ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے اپنی زکوٰۃ صدقات عطیات آپ دعوت اسلامی کو دیجئے. اور اس کے الگ الگ اکاؤنٹ ہیں. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا الگ اکاؤنٹ. صدقات واجبہ سے مراد زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, عشر ہے. تو اس طرح کے مطلب یہ ہے نا, یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر الگ ہے. اور جو نفلی صدقات ہے ویسے جس کو ڈونیشن بولتے ہیں عام طور پہ عطیات بولتے ہیں, تو یہ الگ. نفلی صدقہ یعنی مطلب جو زکوٰۃ نہ ہو ویسے عام خیرات جو آدمی دیتے ہیں نیاز میں سے دے دی جیسے, تو یہ اس کا الگ اکاؤنٹ ہے. تو آپ اگر چاہیں تو اب بھی اس کے بھی SMS کر دیں. ہے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کہ میں اتنے لاکھ دوں گا, اتنے کروڑ دوں گا یا اتنے دوں گا. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کروڑوں کون دے گا. دعوت اسلامی میں غریبوں کا میلہ لگا ہوا ہے. غریب کروڑ دینے والے مدنی چینل پر نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے. ہوں گے اللہ ان کو دیتے نہیں ہے. اللہ ہمت عطا کرے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کروڑوں کا خرچہ اپنا چھوٹا خرچہ نہیں. کروڑوں روپے چاہیے دعوت اسلامی کو بابا سالانہ دعوت اسلامی چلانے کے لیے. ایک شعبہ کروڑوں روپے لے جاتا ہے بابا. اور چینل تو چینل ہے بابا. جامعہ مدارس المدینہ پیسے پیتا ہی ہے. ہاں کھانے میں بھی ابھی تھوڑا بہت تو آدمی چباتا ہے تو پیتا گھوڑ کر کے 8.5 لاکھ روپے روزانہ پیتا ہے. روزانہ پیتا تقریباً. ضرور کرم فرمائیے اور ہمیں اپنے عطیات سے نوازیے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا قبول فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے خار وہ گلزار ہے, بے خار وہ گلزار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے, عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے, عطار ہے, عطار ہے. پھولوں کا وہ انبار ہے, عطار ہے, عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے, عطار ہے, عطار ہے. بے خار وہ گلزار ہے, عطار ہے, عطار
ہے پھولوں کا وہ انبار ہے عطار ہے عطار ہے صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی